للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آپ کو اعلیٰ ترین صفات، اوصاف، خوبیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے زیادہ مقام پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر دیکھیں مزید انعامات، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب گھرانوں سے اعلیٰ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعامات ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، فالورز، کمپینینز، صحابہ کرام، وہ بھی سب اصحاب رسول سے اعلیٰ، افضل اور اولیٰ ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلامذہ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے سیکھا، وہ بھی سارے اساتذہ کے سارے تلامذہ سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور دیکھیں نا، صحابہ کرام کی جب تربیت اللہ کے نبی نے کی نا، تو ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو صحابہ کرام سنبھال کے رکھتے تھے۔ آپ کے منہ مبارک کو صحابہ کرام جو ہے وہ بھی سنبھالتے تھے، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی میں، ان کے امامے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، عقیدت اور محبت کی دلیل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا تھا کہ میرے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دینا۔ توجہ سے سنیں، تو وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اہل بیت سے کتنی محبت رکھتے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کے اصحاب بھی سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی تربیت بھی سب سے اعلیٰ تھی کیونکہ اللہ کے نبی نے کی، اور ان کی عقیدت و محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ بے انتہا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک جنازے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک سے اپنے کپڑوں کے ساتھ ڈسٹ کو صاف کر رہے تھے، اور اس کو صحابہ کرام اپنے لیے آنر سمجھتے تھے، اعزاز سمجھتے تھے۔ لہذا ہمیں یہ درست سوچ اپنانے کی، معاشرے میں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق جڑ گیا، اللہ نے اس کو عزتیں، رفعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ترین نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ ہاں، جو جنت جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ شکل میں اجمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، طینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔